سامعین، کل سے انڈین لوگوں کی جو چیخ و پکار ہے ان کو دیکھ کے دل کو ایک مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو پاکستانیوں اور کشمیریوں کا خون بہا ہے، آج ان کے اپنے مرے ہیں تو کم از کم انہیں یہ احساس ضرور ہوگا کہ جب کوئی مرتا ہے، جب کوئی زخمی ہوتا ہے تو اس کا کتنا درد ہوتا ہے۔ جنازے اٹھانے کا جو درد پاکستانیوں نے انڈیا سے سیکھا ہے، اس کا بڑا حساب کتاب ابھی بقایا ہے۔ 1971 نہیں بھولے، کشمیر نہیں بھولے، ہمارے پانیوں پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اس کا حساب لیا جائے گا ان سے۔ لیکن موجودہ تناظر میں جو جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگا رہا ہے کہ وہ پاکستان اس میں انوالو ہے اور وہ پاکستان کو سبق سکھائے گا، بسم اللہ۔ پاکستانی قوم ہزار آپس میں اختلاف ہوں، بے شک اختلاف ہیں، لیکن انڈیا کے خلاف ہم ایک ہیں۔ اس کی یہ بھول جو ہے وہ جلد ہی دور ہو جائے گی۔ وقت کا تقاضا کیا ہے؟ پاکستانیوں کے لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں اتفاق، پاکستان میں اتفاق ایک ہی طرح سے ممکن ہے کہ جو عمران خان ہے، جو بے گناہ جیل میں بند ہے، کم از کم اس موقع پہ اس کو جو ہے رہا کرنا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے باہر آنے کی دیر ہے۔ یہ جو انڈیا کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ پاکستان کی قوم تقسیم ہے، یہ بالکل ایک پیج پہ آ جائے گی۔ عمران خان کا باہر آنا ہے اور عوام کی جو اتفاق ہے، یہ ایک پیج پہ آنا ایک سیکنڈ کا کام ہے۔ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو انڈیا سے متھا لگا سکتا ہے، اور پاکستان کا لیڈر عمران خان ہی ہے جو اس کا جواب دے سکتا ہے۔ پلوامہ کا واقعہ دیکھیے، اس نے کیا کہا تھا کہ اگر انڈیا نے اٹیک کیا تو میں جوابی اٹیک کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ شہباز شریف ٹھیک ہے، ہمیں اس وقت وہ بھی قابل قبول ہوگا پاکستان کے لارجر انسپیکٹ میں، لیکن بشرطے کہ پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کھلے دل کا مظاہرہ کرے اور عمران خان کو رہا کرے انصاف سے۔ آج دیکھا، آج وہ ہماری جو نا اتفاقی ہے اس کا جو فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو دھمکیاں لگا رہا ہے۔ کشمیریوں کو آزاد کروانا ہے، اپنے رائٹ کے لیے لڑنا ہے، تو پھر اگین سیڈ پاکستان میں سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ اگر پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا تو پھر خدا نخواستہ انڈیا ہم پہ اٹیک بھی کرے گا، اور اس کا اٹیک ریزلٹڈ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری آپس کی نچیکی کہیں ہمیں برباد نہ کر دے۔ جاگتے رہیے، اٹھیے، یہ پاکستان پکار رہا ہے۔